نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق ينطلق على لسان عمر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، اسلامی تاریخ کا ابتدا جس مہینے سے شروع ہو جاتا ہے اسے محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے سے سال تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہی شروع ہو جاتا ہے تو وہ قربانیوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ جب سال اختتام کو پہنچ جاتا ہے، پھر جب سال شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ 28 ذی الحجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، 3 دن تک زخمی رہے، بیمار رہے، اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی تھے، آپ کی کنیت تھی ابو حفص عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے، عدل کے، شجاعت کے پیکر تھے۔ جب بھی شجاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متواضع شخصیت تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں روم اور فارس جیسے سپر طاقتیں وہ فتح ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رجل الملاحم والجہاد، ایک ایسے آدمی تھے جو جنگوں والے اور جہاد والے صحابی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکل و صورت اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکل و صورت وہ آپس میں ملتا جلتا تھا۔ اگر کوئی دور سے دیکھتا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروب انسان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جسے امیر المؤمنین کا لقب ملا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ خلیفۃ رسول اللہ کہا کرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو لوگوں نے انہیں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 41 نمبر پر یا 51 نمبر پر ایمان لایا، یعنی اس وقت ایمان لایا تھا کہ جب 40 مرد مسلمان ہوئے تھے اور 11 خواتین۔ تو اس حساب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین سابقین میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے جن نے پہلے ایمان لایا تھا 41 نمبر پر یا 51 نمبر پر، اگر عورتوں کو اس میں شامل کیے جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جو زمانی جاہلیت میں بھی شجاع تھے، اور جب مشرف اسلام ہوئے تب بھی ان کے شجاعت و بہادری کے واقعات مشہور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے 13 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور جب وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ سفیر تھے، اور جب بھی قریش کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو کہ وہ ایک شجاع آدمی تھے، لمبے قد والے تھے، جسم ان کا سرخ اور سفید تھا، جس میں سرخی غالب تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم بہادر شجاع صحابی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے دو واقعے مشہور ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا آج، جہاں پر بھی میں اس کو پاؤں۔ جب چلے گئے بیت اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا چلو دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں، اور ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی یہ آیات تلاوت کی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو کائن ہے، جادوگر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ آیت آئی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرأت سنی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ پر ایمان نے ایک اثر کر دیا۔ جو دوسرا واقعہ ہے جو بہت سارے حضرات بیان کرتے ہیں، اس پر بہت سارے محدثین کے کلام بھی ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ اسلام کو تقویت دے ان دو آدمی میں جو آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک عمرو بن ہشام ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب دیا، اور زمانے جاہلیت میں اس کا لقب مشہور تھا ابو الحکم۔ اور دوسرا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان دونوں میں سے جو آپ کو محبوب ہے، اے اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص کر کے ذکر کیا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ پر ایمان نے، اسلام نے، قرآن نے اثر کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے۔ ایک عظیم صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے کہ اپنے زمانی خلافت میں رات کے وقت چھپ کر اپنے لباس کو تبدیل کر کے لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کہتے ہیں اگر حضرت عمر زندہ ہوتے چند سال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کرتے اور اسلام پوری دنیا میں غالب ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمر کے آخری زمانے میں حج تشریف لے گئے، واپسی پر آ رہے ایک جگہ قیام کیا، پھر رات کو چاند کی طرف دیکھتا ہے، اس کی تبدیلیوں کی طرف دیکھتا ہے، پھر جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئی، اب میں خلافت کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا، دعا کی اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، اے اللہ تعالی ہمیں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں قبر عطا فرما کہ وہاں پر میری وفات ہو۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا جب آئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے ابو لؤلؤ مجوسی،
جو دل میں یہ نظریہ لے کر آیا تھا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماروں گا، قتل کروں گا، ایک مرتبہ شکایت لے کر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میرا آقا مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے؟ اس نے کہا 2 درہم۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا جو کام ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور آپ تو بہت زیادہ پیسے کماتے ہو، تو 2 درہم تو اتنے زیادہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا میں نے سنا آپ بہت اچھی چکی بناتے ہو، میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ۔ تو اس نے کہا میں ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ ساتھیوں نے کہا اجازت دے، ابھی سر قلم کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک شرعی گواہ موجود نہ ہو تو میں صرف گمان کے طرف دیکھتے ہوئے اور قرائن کے طرف دیکھتے ہوئے میں کبھی کسی کے قتل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ پھر ایسا ہوا، تقریباً 28 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی صف میں کھڑا ہے، بظاہر نمازی بن کر، لیکن ارادہ یہ ہے کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صبح کی قرأت شروع کی، صفوں کو درست فرمایا، اس کے بعد قرأت شروع کی، اس وقت اس نے خنجر اتنے تیزی سے مارا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گر کر زخمی ہو گئے۔ آپ نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد 3 دن زخمی رہے، زخمی ہوتے اور اتنے زخمی تھے کہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن پھر بھی فرماتے کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کی اہمیت نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مجھے جگہ دے قبر کے لیے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت دے دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی الحمدللہ ما کان شیء اہم الی من ذلک المضجع، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے لیے اس مدفن سے اہم دنیا کی اور کوئی دولت نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے روضے میں دفن ہو جاؤ۔ عزیز دوستو، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلامی سال کا ابتدا جس مہینے سے ہوتا ہے وہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے، انتہا جس مہینے سے ہوتا ہے وہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ تو اسلام قربانیاں چاہتی ہے، جب آپ قربانیاں دو گے تب اسلام کو ترقی ملے گی۔ اور ابو لؤلؤ مجوسی جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، صفوں کو چیر کر کے، اور اس حالت میں 5 صحابی بھی شہید ہو گئے، اس نے خود اپنے آپ کو مارا، خودکشی کر لی، اور آج بھی ایران میں اس کا قبر موجود ہے، ہیرو کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی شیعہ حضرات اس کو ہیرو کہتے ہیں جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اسلام قربانیاں چاہتی ہے، قربانیاں مانگتی ہے۔ آپ قربانیاں دو گے تب اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کو مستحکم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت۔